لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ ایز اے ماڈرن ٹریجڈی. یہ ٹریجڈی کس طرح؟ سب سے پہلے تو ہم مین آسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں کوئی ایک پروٹاگونسٹ نہیں ہے جیسے کہ ماضی کی ٹریجڈی میں ہوا کرتا تھا, اور وہ پروٹاگونسٹ جو تھا بڑا نوبل کلاس سے جو تھا بلونگ کرتا ہو, اس کی کوالٹیز بڑی ہائی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر صرف ایک فلا ہو, اس میں گڈنس سب سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح والا کوئی سین نہیں ہے. ماڈرن ٹریجڈی سب سے پہلے پروٹاگونسٹ جو ہے نا وہ ایک نہیں رکھتی, کئی زیادہ, ایک سے زیادہ پروٹاگونسٹ ہو سکتے ہیں, جیسے کہ اس پورے ہمیں ڈرامے میں 4 پروٹاگونسٹ نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں جو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, نہ کہ امیر کلاس سے, اور ان میں ٹریجک فلا ایک نہیں ہے, کئی زیادہ فلاز ہیں. یہ ماڈرن ٹریجڈی کا اسپیکٹ ہے کہ ایک فلا نہیں ہے, مینی فلاز ہیں ان کے کریکٹر میں, اور گڈنس کم ہے ان کے کریکٹر میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ تو ہوگی کریکٹر وائز بات. ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو ہیں انہوں نے بڑے جو ہے نا گڈ ڈیڈ پرفارمس کیے ہیں, جیسے کہ جو ٹریجک ہیرو ہے نا وہ بڑے گڈ ڈیڈس پرفارم کرتا ہے ماضی کی ٹریجڈیز میں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن یہ ان میں سے جو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بڑے گڈ ڈیڈ پرفارم کرتا ہو, کوئی بھی نہیں ایسا, ٹھیک ہے. سب نارمل آرڈینری پیپل ہیں, جیسے شیکسپیئر کے پلے میں جو ہے جتنے سب ہیں وہ آرڈینری جو کریکٹرز ہیں ان کو لے کے پلے بناتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی نیچر کو ریویل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ٹریجڈی جو ہے یہ ہمیں ایک اور اسپیکٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی میں نا فیٹ رول کس طرح کر رہا ہے. ہر ایک پرسن اپنے فیٹ کا خود ذمہ دار ہے. اب گریک اسٹریٹجی میں کہا جاتا تھا کہ فیٹ جو ہے نا وہ گاڈ کنٹرول کر رہا ہے. یہاں پہ جو کہا گیا کہ نہیں, مین اپنے فیٹ کو خود کنٹرول کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہی از ڈٹرمنٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ ہی از رسپانسبل فار ہز اون ایکشن, اور وہ رسپانسبل اپنے ہر ایک ایکشن کا. تو اب یہاں پہ ہم نے یہی چیز پروف کرنی ہے اس پورے اسٹریٹجی میں کہ کس طرح رسپانسبل ہے. اس ڈرامے کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس پورے ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ نا اپنی اسٹریٹجی کا بلیم ایک دوسرے کو کر رہا ہے, لیکن اس کا آنسر یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اسٹریٹجی کا ذمہ دار دوسرا بندہ ہے, نہیں. اس کا آنسر یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا بندہ اپنی اسٹریٹجی کا خود ذمہ دار ہے. وہ ہمیں اسٹارٹنگ سے شروع ہوتے ساتھ ہی میری جو ہے نا اس کا ٹریجک فلا کیا ہے, پلے شروع ہوتے ساتھ ہی نا وہ ہمیں کہتی ہے کہ ٹائرون جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ایکٹر ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے اسے شادی کر لی. میرے ڈریمز بھی لاسٹ ہو گئے. میں نن بننا چاہتی تھی, پہلا ڈریم یہ تھا, دوسرا ڈریم یہ تھا پیانسٹ بننا چاہتی تھی, اور دونوں ڈریم لاسٹ ہو گئے, اور میں نے اس سے شادی کر لی. اس وقت میرے پاس شادی اس سے ہی شادی کرنے کا غلبہ جو تھا وہ غالب تھا, تو میں نے کر لی. تو ایک تو بلیم یہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا آج میں نن نہیں بن سکی, آج میں پیانسٹ نہیں بن سکی. جو میرے خواب تھے اس بندے کی وجہ سے نہیں میں پورے ہو سکے, لاس آف ڈریمز آ گئے. پہلا یہ ذمہ دار اس کو ٹھہرتی ہے. دوسرا, اس بندے نے ساری زندگی جو ہے نا مجھے دھکے دلوائے ہیں, خراب شیبی ہوٹلز رومز میں دھکے دلوائے ہیں, اور یہ خود بندہ جو تھا بار ہوٹلز میں چلا جاتا تھا, وہاں پہ جو تھا خوب الکوہل پیتا تھا, دوستوں سے باتیں کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور ایون کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو نا اس کے فرینڈس جو تھے میرے روم کے باہر چھوڑ کے گئی, یہ اتنا بھی ہوش ہو گیا ڈرنک کرتے ہوئے. اس کو ڈرنکنگ کی بہت ہیبٹ, تو کہتی ہے اگر مجھے پتا تھا نا یہ بہت ڈرنکنگ کرتا ہے میں سے شادی نہ کرتی. دوسرا اس کو بلیم یہ دیا, ٹھیک ہے. تیسرا, یہ رسپانسبل ہے یہ جین کی ڈیتھ کا. اگر یہ مجھے اس روڈ پہ نہ بلاتا اور میں نہ جاتی تو اس کی ڈیتھ نہ ہوتی. تو جیمز جو تھا جس کو خسرہ ہوا تھا اس ٹائم, خسرہ کہتے ہیں میزلس, MEASLES, میزلس ہوا تھا, وہ اس کے کمرے میں نہ جاتا اور یوجین کو اس سے وہ بیماری نہ لگتی اور ڈیتھ نہ ہوتی یوجین کی. تو ہو از رسپانسبل, یہ بھی ڈائرن جو تھا. یہ کہتی ہے کہ جیمی بھی ذمہ دار ہے اس یوجین کی ڈیتھ کا, ٹھیک ہے. جینی اس سے نفرت کرتا تھا, جیلس ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے یوجین جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے. سب ہر بندے کو رسپانسبل کہہ رہی ہے کہ یہ ہے, ایڈمن کو نہیں کہے گی کہ وہ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ سب ہوا. یہ سب ہونے کے بعد کہتے کہ اسی وجہ سے یہ سب لوگ رسپانسبل ہیں جس کی وجہ سے میں نے جو تھی نا اپنی تنہائی میں بہت وقت گزارا ہے. یہ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیتے تھے, میرے بیٹے بھی, مطلب اولاد بھی جو بڑی ہوئی چھوڑ دیا, اور جو باپ تھا وہ تو آل ٹائم اپنا باہر جو تھا لوگوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتا تھا. تو ٹھیک ہے, تو میں بہت بیمار ہوگی. یوجین کی ڈیتھ کے بعد تو میں بہت بیمار ہوگی. تو بیمار کیوں ہوئی؟ اس نے مارفیم جو تھی وہ لینا شروع کر دی تھی, ٹھیک ہے. اور اتنا زیادہ یوسیج اس نے کیا مارفیم کا کہ یہ جو تھی بیمار ہوگی, اور یہ سیناٹوریم پہنچ گئی, مینٹل ہاسپٹل, SANATORIUM, وہاں پہ پہنچ گئی بیمار ہو کے, ٹھیک ہے. اب مارفیم جو تھی نا اسے چھٹ نہیں رہی تھی, اور یہ اتنی سخت بیمار ہو گئی, اس کو نروسنس کی بیماری تب سے ہو گئی یوجین کی ڈیتھ کے بعد سے, ٹھیک ہے. یہ سب اس کے بعد افیکٹس ہو گئے نا. تو اب جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو کے آ گئی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شی اسٹارٹیڈ اگین, مارفیم کو چھوڑتی ہے پھر سے شروع کر دیتی ہے. یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس نے جن بندوں کو رسپانسبل ٹھہرایا نا, ٹھیک ہے, وہ تو اس کی کہتی میری اسٹریٹجی کے رسپانسبل وہ ہیں, لیکن ان ایکچوئل یہاں پہ ٹائرن سب کچھ کھولتا ہے. ٹائرن کہتا ہے
आई नेवर ड्रैग्ड हर ऑन द रोड अगेंस्ट हर विल, मैंने इसको नहीं खींचा था या इसकी मर्जी के बगैर नहीं मैंने इसको उस रोड पे बुलाया था ज़बरदस्ती से, ये खुद अपनी मर्जी में मोहब्बत में आई थी, मैंने इसे ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, इसने खुद मेरे से शादी की थी, अपने ड्रीम्स उसने खुद लॉस किए हैं, ठीक है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ हर ट्रेजेडी। उसके बाद ये जीन की डेथ में मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है, ये जीन की डेथ में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये जो मुझे कह रही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जेमी ये तो उसने बता दिया कि ये अपनी ट्रेजेडी की जिम्मेदार खुद है। तीसरी बात क्या कहता है एडमंड नर्वस पैदा हुआ है, एडमंड को जो है ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी जिम्मेदार भी ये है। क्यों? कि इसने मॉर्फिन नहीं ना छोड़ी, मॉर्फिन छोड़ देती तो एडमिन आज ठीक होता, ये भी ठीक होती, इसको नर्वसनेस की बीमारी ना होती। तो तीनों ब्लेम इसने सच्चे ब्लेम रियलिटी को पोर्ट्रे कर दिया। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ट्रेजेडी। फर्स्ट आई नेवर ड्रैग्ड हर ऑन द रोड अगेंस्ट हर विल, मैंने नहीं इसे रोड पे बुलाया था कि मेरे पास आई, मैंने नहीं इसे कहा था शादी करने के लिए मुझसे, मैंने नहीं कहा था कि ये मॉर्फिन पिए, ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल फिर कौन हुआ? ये अपनी ट्रेजेडी की रिस्पॉन्सिबल खुद है, और ये इसके ट्रेजिक फ्लॉ भी हैं, ठीक है, यही फ्लॉ हैं इसके। उसके बाद ये मैरी की सारी बात होगी। उसके बाद टायरोन, उसकी ट्रेजेडी किस तरह हो गई? लो, वो सारी ज़िंदगी जो है ना उसने पॉवर्टी में गुजारी, उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया, ठीक है, अकेले। जिस घर में वो रहते थे वहाँ जो था वो आगे ही ज़रा शैबी हाउस था, गंदा मंदा, ठीक है, जिस तरह ये होटल रूम के हाउस होते हैं उस तरह। कहते कि मेरी जो माँ थी वो इतनी सिक हो गई, लोगों के घरों में काम करती थी, स्पेशली यहाँ पे वो यंग्स का नाम लेता है, नेटिव अमेरिकन यंग्स कहते हैं, उनके घरों में वो काम करके अपनी उसने सारी ज़िंदगी हमारे लिए वफ़ कर दी। मेरी एक बहन सिलाई किया करती थी, मैं अभी 10 साल का था, मैं स्कूल नहीं पढ़ा, मैं मशीनों में जाके काम करता रहा, ठीक है, 10 साल के एज में मशीनों में मैंने काम किया। और सबसे ज़्यादा हम तब रोए जब जो मालिक मकान ने हमारा फर्नीचर जो रोड पर फेंक दिया, तब मेरी माँ और मेरी बहनें बहुत रोई। और कहता मेरी टोटल 3 बहनें हैं, हम 4 बच्चे थे, मैं लड़का, 3 बहनें हैं, ठीक है, और 3 भाई थे। 2 भाई उन्होंने हमें हमारी हालत पे छोड़ दिया, उन्होंने हमारी नेवर हेल्प अस, कभी भी हमारी उन्होंने मदद नहीं की। कहती जो छोटी यंगर सिस्टर्स थी मेरी वो घर संभालती थी, ठीक है, 2, एक काम कर रही है, माँ भी काम कर रही है। तो माँ जो काम कर रही थी ना वो वहाँ से एक दिन ना क्रिसमस के दिन उसे $1 मिला। कितने? $1 मिला। वो बहुत खुश थी उस डॉलर, वो एक प्रेजेंट था क्रिसमस में जो उसके वो जिधर काम कर रही थी ना यंग्स ने उनको प्रेजेंट दिया क्रिसमस के दिन। तो अब वो फ़ौरन उन्होंने उस $1 के हमारे लिए फ़ूड लेके आई, मतलब खाना लेके आई, ठीक है। हम बहुत खुश थे उस दिन, $1 की वजह से जो हमारे घर में हैप्पीनेस आई ना, हम बहुत खुश थे। इसलिए हर बार ना हर जगह ये कहेगा यू डोंट नो द वर्थ ऑफ $1, तुम्हें तो वर्थ ही नहीं पता डॉलर क्या। क्यों? क्योंकि वो $1 इसको बहुत याद है, जब माजी में $1 से इसकी माँ कितनी खुश थी, और इसकी माँ के अल्फाज थे कि ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी गॉड की तरफ से है, और मतलब कि पैसे में ग्लोरी है, ठीक है, यानी कि पैसा आपको याद दिलाएगा कि खुदा है, अदरवाइज़ तो आपको याद ही नहीं रहेगा खुदा है भी कि नहीं। आप पुअर रहोगे, अपनी अफलासी पे जो है ना टॉन्ट करते रहोगे, अपने आप को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, ठीक है, मायूस रहोगे। तो कहते हैं कि जब पैसा होगा तो फिर ही तो आप शुक्र अदा करोगे ना, तो ग्लोरी बी टू गॉड। तो ये बात, तो उसको ये $1 ना जिधर जिधर लाइन कहता है उसको ये $1 बहुत याद आता है हर जगह। और अब उसको पैसे जो है ना, अब चूँकि उसने इतनी स्ट्रगल की, ठीक है, तो अब स्ट्रगल करके प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, होटलों के रूम्स में ठहर ठहर के उसने अपने आप को ना एक मिडिल एवरेज पर्सन बनाया, जो कि अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट अपने आप को खुद कर सकता है। अब क्या हुआ, इसको पता थी वर्थ ऑफ $1 क्या है, इसलिए पूरे घर में ना बल्ब जो है वो गैर ज़रूरी बल्ब नहीं जलाने देता था। महंगे महंगे होटल्स में अपनी बीवी का इलाज नहीं इस बंदे ने कराया, बीमारी जब उसको हुई। ना ही ये अब एडमंड को किसी महंगे होटल में भेजा, बल्कि उसी पुराने डॉक्टर थॉमस होर्डी और उसी सैनिटोरियम भेज रहे जहाँ पे उसकी माँ गई थी, ठीक है, उधर। तो अब जो है ना इसकी ट्रेजेडी ये है, इसकी पॉवर्टी, इसकी ट्रेजेडी इसकी है पॉवर्टी, जिसका जिम्मेदार ये सबको ठहराएगा। कहता है तुम लोग तो $1 की वर्थ नहीं जानते, कभी ड्रिंकिंग में पैसे उड़ा देते हो, कभी औरतों के साथ जाने में, मतलब वुमनाइजर होता है ना जेमी, कभी वो, तुम लोग तो मुझ पर ही डिपेंड कर रहे हो, तुम लोग तो पैसों में भी मुझ पर ही डिपेंड कर रहे हो, तो तुम मेरे जिम्मेदार हो, तुम पैसे ख़त्म कर रहे हो, तुम दोबारा से, तुम्हें नहीं पता पॉवर्टी क्या है, तुम ये बल्ब की लाइट बंद करो, ये बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हें सही डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, मैं इतना मिलीनियर नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को अपने पैसे खर्च करता रहूँ ऑल टाइम, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मिलीनियर लोग हैं जो कराते हैं, मैं तो एक पुअर सा पर्सन हूँ,
ٹھیک ہے. تو آپ اس کے بچے اس کو ٹانٹ کرتے ہیں، ہاں ہاں ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی پاورٹی، آپ تو پراپرٹیز خریدتے اور بیچتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ سے. تو ٹانٹ وہ بچے کریں. تو یہ ہمیشہ پیسوں کی بات کرے گا، اتنا مٹیریلسٹک ہے. کہتا ہے اس نے اپنی بیوی کو مرسیڈیز لے کے دی، بیوی کے لیے مرسیڈیز لی اور ایک ڈرائیور کیا، اسمتھ نام ہے جس کا. اب اسمتھ تھا نا، وہ اس کو لے کے اس کی بیوی کو پھرتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. اس کی نروسنس کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا اور کئی ہزاروں ڈالرز جو اس نے خرچ کر دیے اپنی بیوی کے علاج کے لیے. لیکن شی اسٹارٹیڈ اگین، وہ مارفین سے اس کی عادت نہیں چھٹتی، وہ پھر شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہتا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ٹریجڈی کا ذمہ دار تو یہ خود ہے اور اس کی پاورٹی ہے. ٹھیک ہے. پاورٹی کی وجہ سے یہ مٹیریلسٹک انسان بن گیا، اور یہ چونکہ مٹیریلسٹک بن گیا یہی اس کی ٹریجڈی ہے. اس کے اندر ٹریجک فلا پھر کیا ہوا؟ اس کا ٹریجک فلا یہ ہے کہ یہ ایک مٹیریلسٹک پرسن ہے جو اپنے بچوں پہ ایک پائی پیسہ خرچ نہیں کرتا، پیسوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ٹریجڈی یہ ہے. اسی وجہ سے اس کے بچے جو ہے نا وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، نہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، نہ ہی وہ بچے کماتے ہیں کہ یہ ہے ذمہ دار اپنے حال کا. تو اب یہ جتنا مرضی کما لے، کما کے ایک جگہ کہتی ہے میری کہ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا، تم لوگوں کو تھوڑا اب سیریس ہو جانا چاہیے زندگی میں، اپنی خود کمانا چاہیے. تو اب بچے سیریس نہیں لیتے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اولڈ مین خود بوڑھا ہوا ہے، اس نے ہم پہ کچھ خرچ نہیں کیا، یہ کما رہا تو اپنے لیے ہی کما رہا ہے. تو یہ اس کی ٹریجڈی کی ذمہ دار تو یہ خود ہو گیا. تیسرا ایڈمن صاحب جو ہے نا جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ اداس رہتے ہیں، سیڈ پرسن. ٹھیک ہے. اچھا. جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کو جو پوئٹری کرنے کا وہ شوق ہے، پوئٹری وہ کرتے ہیں پیسمسٹک. ٹھیک ہے. سیڈ. اور اس کے بعد اس کی پوئٹری میں فیورٹس پوئٹس جو ان کو فالو کیا جا رہا ہے وہ نائزی ہے، نیچے جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. روشیو ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور بندہ ہے اس کو فالو کر رہا ہے. لو جی. پوئٹس بھی ایسے فالو کر رہا ہے جو کہ گاڈ کو ڈینائی کرتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ایتھیسٹ کو فالو کرتا ہے اپنی پوئٹری میں، اور ایسے پوئٹس ہیں. تو پھر یہ بندہ کیسے ہیپی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز. چوتھی، پہلے تو ہم نے یہ بتایا سیڈ پوئٹس پڑھتا ہے، سیڈ پوئٹری کرتا ہے. یہ کہتا ہے مجھے تنہا رہنا پسند ہے. کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں صرف اکیلا تنہا ہوں، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ایسا لگے گھوسٹ بن جاؤں میں جا کے. another world, I want to live in another world. یہ ایک لائن میں پراپر کہتا ہے. تو جب تو بھائی رہنا ہی لون چاہتا ہے تو خوش خود ہی نہیں ہونا چاہ رہا، یو آر دا رسپانسبل آف یور ٹریجڈی. تم خوش خود ہی میں یہ نہیں ہونا چاہ رہے، دوسروں کی غلطی ہے. اب دوسروں کو اچھا اب اس کی بیماری ٹیوبرکلوسس. ٹھیک ہے. ٹیوبرکلوسس ہے، اس کو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں اسپیشلی اس کو دھوکے میں رکھ رہی ہے، تمہیں نا ڈرنکنگ کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے، تم نے ڈرنک نہیں کرنی، تم نے ڈرنک نہیں کرنی. ٹھیک ہے. سارے یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پازیٹیو بھی تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اگر وہ ڈرنکنگ پینا چھوڑ دے. ہو سکتا ہے نا ٹھیک، اگر ڈرنکنگ پینا چھوڑ دے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کا باپ کو کہتا ہے کہ جیسا ڈاکٹر نے تمہیں کہا ہے نا، اگر تم 6 منتھ الکوہل نہ ان کی ہدایت پہ عمل کرو، الکوہل نہ پیو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو، تم 6 منتھ میں ریکور ہو سکتے ہو. تو آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، تم مجھے مارنے کا سوچ رہے ہو، تم مجھے ایسے سینیٹوریم میں بھیج رہے ہو جو کہ جہاں سے میری ماں آج تک ٹھیک نہیں ہوئی، تم مجھے پیسے نہیں خرچ کرے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک لائن میں کہتا ہے یو تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. تم ایسا سوچ رہے ہو، اپنے باپ کو کہہ رہے کہ میں مرنے والا ہوں، دیٹس وائی یو آر سینڈنگ می ٹو اے اسٹیٹ. اسی لیے تم مجھے اسٹیٹ فارم میں بھیج رہے تاکہ میں مر جاؤں وہاں پہ جا کے. تو اپنی بیماری کا ذمہ دار اپنے باپ کو ٹھہرا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرتا، حالانکہ وہ خود رسپانسبل ہے اپنی ٹریجڈی کا، وہ خود سیڈ رہتا ہے. پازیٹیو سوچے، پازیٹیو کام کرے، ڈرنکنگ چھوڑ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹیوبرکلوسس جیسی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. جبکہ میری کا جو باپ تھا نا، میری کا باپ، میری بتاتی ہے کہ وہ نا الکوہل بہت کنزیوم کرتا تھا. اس نے الکوہل اینڈ تک مرتے دم تک الکوہل نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے اس کو بھی ٹیوبرکلوسس ہو گیا اور پھر ایک دن اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ڈرنکنگ نہیں چھوڑتا تھا. تو یہاں پہ اس کا باپ اس کو کیا پازیٹیو آپٹمسٹک وے بتا رہا ہے کہ کس طرح تمہیں سوچنا اور کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی وہ اپنی بیماری، اپنی تکلیفوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ایڈمن خود ہے. پوئٹری تو سیڈ کرتا ہے، پوئٹس تو سیڈ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. الکوہل بھی خود پیتا ہے، بیماری کا بھی ذمہ دار خود ہے. ٹھیک ہے. اور بلیم جو ہے نا ارد گرد سب کو کر رہا ہے. تو ایڈمن کی بھی ٹریجڈی آپ کو سمجھ میں آ گئی، اس کا ٹریجک فلا بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی وہ بھی اپنی ماں کی طرح، اپنے باپ کی طرح ہی از رسپانسبل فار ہز اون ٹریجڈی. اور اس کا ٹریجک فلا کیا ہے کہ وہ آپٹمسٹک نہیں سوچتا. آپٹمسٹک سوچے گا، پازیٹیو سوچے گا، پازیٹیو ڈیڈس پرفارم کرے گا تو وہ اپنی ہر پرابلم سے نجات اس کو مل جائے گی. اس کو اسٹریس نہیں ہوگا، سوچے گا نہیں، پوائنٹس نہیں ہوں گے، سب سیڈ ہیپی لائف ہو جائے گی اس کی. لو جی. اس نے تو یہ ٹریجک فلا اس کا. چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں جیمی صاحب کی بھی ٹریجڈی ہے. وہ بھی سیڈ رہتے ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے. ٹھیک ہے. اپسٹ ہے.
ٹھیک ہے. اور ان کی حالت کے ذمہ دار وہ کون ہے اس وقت؟ وہ اپنے باپ پہ جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں، پیسے خود کمانا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، 34 ایج ہے، ٹھیک ہے، سنڈا پالڑا سمجھو، تو کون ہے اس کی ٹریجڈی کا ذمہ دار؟ خود ہے. وہ کس طرح؟ جیمی جو ہے نا بچپن سے ہی سب سے پہلے نفرت کرتا آیا ہے اپنے بھائیوں سے، چاہے وہ یوجین ہو یا چاہے وہ ایڈمن ہو. 7 سال کی عمر میں اس کو بیماری تھی، بیمار ہوا، سوری بیماری تھی خسرے کی. اس کے باپ، اس کی ماں، سب نے اس کو منع کیا، تمہیں خسرہ، تم نے اس بچے کے پاس بالکل نہیں جانا. یہ جان بوجھ کے اس بچے کے پاس گیا، ٹھیک ہے، اور اس بچے کو یہ بیماری لگی اور اس کی ڈیتھ کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ، اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خود جو تھا بچپن سے ہی جو یہ تھا نا ڈرنکنگ کرنے کی اس کو ہیبٹ، برے کاموں کی اس کی ہیبٹ جو تھی، اس کے ماں باپ میں سے نے تو نہیں ڈیولپ کی. ڈرنکنگ کی ہیبٹ تو سمجھ میں آتی ہے باپ نے ڈیولپ کی. ٹھیک ہے. وہ بچپن میں جب بیمار ہوتے تھے یا سوتے نہیں تھے تو وہ ڈرنکنگ کے ٹی اسپون جن کو دے دیتا تھا تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایز اے ٹانک میڈیسن ہے یا پھر ایز اے میڈیسن ان کو دیتا تھا. تو یہ بڑے ہوئے تو ڈرنکنگ کرنا شروع ہو گئی. لیکن یہ اس کے باپ نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ڈرنکنگ کریں. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا باپ ڈرنکنگ کرتا تھا اس لیے اس نے کیا. لیکن چونکہ ماڈرن ٹریڈیجی پڑھے ہیں تو ہر انسان کا جو ایکشن ہے وہ اس کا رسپانسبل تو خود ہے. تو ڈرنکنگ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا، باپ کو دیکھ کے کر رہے ہیں، جس کو بھی مرضی سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی ٹریڈیجی کا ذمہ دار خود ہے کہ بھائی اس کو لت لگ گئی الکوہل کی. اب اس کا باپ وومنائزر نہیں تھا، کبھی بھی اس نے زندگی میں نہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا. حالانکہ وہ بہت پاپولر ایکٹر رہ چکا ہے، اسٹیج ڈرامہ پرفارم کرنے والا. شیکسپیئر کو اس نے پرفارم کیا. شیکسپیئر وہ بہت پڑھتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ویمنس فین تھی تو وہ تو نہیں کبھی اس نے ایسے وومنائزر والے کام کیے. ٹھیک ہے. تو یہ وومنائزر میں انوالو تھا، وومنائزر تھا یہ. ٹھیک ہے. وومنز میں انوالو تھا. یہ ہور ہاؤس جاتا تھا بروتھل ایریاز میں. ٹھیک ہے. اب یہ کماتا نہیں تھا، اس نے کبھی بھی زندگی کو سیریس خود ہی نہیں لیا. اس کا کوئی ڈریم تھا ہی نہیں اس نے کچھ آگے بننا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا اپنی اسٹریٹجی کا کون ذمہ دار ہوا؟ یہ خود ہوا. ٹھیک ہے. کوئی بندہ بلیم نہیں کر سکتا. اب یہ بار بار بلیم کر رہا ہوتا ہے میرے باپ میری ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اویلیبل. ہم ہوٹلس کے روم میں جا کے پلے بڑھے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمارے اچھے دوست کیسے بنتے جب ہم گندی جگہوں پہ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ان گندے ہوٹلس میں رہتے ہیں، اچھے دوست کیسے بنتے؟ اور اس گندے گھر میں جو جہاں ہم رہ رہے ہیں جو ڈیکوریٹ نہیں کیا گیا، یہ بھی گھر جو کہ جدھر آئی فیلٹ، جیسے میری بولتی ہے نا کہ مجھے یہاں پہ ہوم والی فیلنگ ہی نہیں آتی، یہ گھر ہی نہیں ہے. اس کے باپ نے کبھی ڈیکوریٹ ہی نہیں کرنے کی کوشش کی، سجایا نہیں ہے، تو مجھے یہ گھر کبھی لگا ہی نہیں. تو اس طرح یہ بچے بھی اس کو دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ اس نے گھر ہی نہیں سجایا، اس نے کوئی چیز ہی نہیں دی، تو ہم کیسے ہمارے دوست ہوتے اچھے. اب اس کی ماں جو اس کو ٹانٹ کرتی ہے کہ اگر اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، اچھی لڑکیاں وہ تو کبھی سامنے ہی نہیں آتی، تم ان کو دیکھ ہی نہ پاتے جو اچھے گھروں کی ہیں. یہ تو تم گندی جگہوں میں پیدا ہوئے تھے تو اس لیے تمہیں گندے لوگ گندی لڑکیاں ملی ہیں جس کی وجہ سے تم ہور ہاؤسز جاتے ہو. جیمی کو کہتی ہے. جیمی کو ٹانٹنگ کی عادت تھی، وہ بھی اس کی خود کی بیڈ ہیبٹ تھی. الکوہل کی عادت تھی، وہ بھی اس کی خود کی. جیلسی جو کرتا تھا وہ بھی اس کا خود رسپانسبل. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ جو یوجین کی ڈیتھ ہے اس کا بھی رسپانسبل یہ خود ہے. تو یہ اب اپنا الزام جو ہے نا یہ بھی سب پہ ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے ماں کے ساتھ برا کیا، وہ ہماری سب کی ایسی ٹریجڈی کا ذمہ دار ہے. کہیں پہ ایڈمن کو بھی ایک جگہ کہتا ہے میں تم سے چلتا تھا لیکن اب نہیں چلتا. ایڈمن کو بھی بگاڑنے کا ذمہ دار یہ ہے. ایڈمن الکوہل کس کے تھرو پی؟ اس کے تھرو پی. ایڈمن نے ہاں پیسے خرچ کرنا شروع کیے. نہیں الکوہل کا ہی تھا، الکوہل پہ اس نے لگایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ خود بری جگہ جاتا تھا لیکن وہ ایڈمن صحیح ہو گیا، وہ بری جگہوں پہ نہیں جاتا تھا لیکن یہ اس کو لے کے جاتا تھا تاکہ خراب ہو، اس کو سب برا کہے، میری ماں مجھے صرف محبت کرے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اس کی اسٹریٹجی کا ذمہ دار یہ خود رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے. خود اس کو کسی نے نہیں کہا کہ تم یہ کام کرتے. ٹھیک ہے. اس نے اپنا فیٹ خود ہی جو ہے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو جب آپ خود کنٹرول کرو گے تو فیٹ ہی ہوگا. تو ماڈرن اسٹریٹجی کا ایک آسپیکٹ پھر نکل آیا. یہاں پہ گاڈ ورسز مین ریلیشن کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا، یہاں پہ مین ورسز سوسائٹی کا ریلیشن شپ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مین ورسز سوسائٹی، مین اور سوسائٹی، گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا ایک اور چیز جو ہے ہم نے ایڈمن کی بات کی کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کے رسپانسبل خود ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو سب سے بڑا ٹریجک فلا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا بھی نہیں بتایا ٹریجک فلا کیا ہے جیمی کا. تو دونوں کا ٹریجک فلا یہ ہے لاس آف ریلیجین. ہاں یہ اس کا تھا، مجھے پھر بھول گیا. ایڈمن کا تھا وہ آپٹمسٹکلی نہیں سوچتا، اور دوسرا اس کا فلا یہ ہے وہ لاس آف ریلیجین. ایتھیسٹ کو فالو کر رہا ہے تو یعنی وہ ریلیجن کو فالو نہیں کر رہا تو وہ ایتھیسٹ ہے.
ٹھیک ہے. تو جس آپ کی زندگی میں خدا نہ ہو, ٹھیک ہے, پریئنگ نہ ہو, دعائیں کرنے والا کانسیپٹ نہ ہو, تو آپ کے ہوپ بھی آپ کو نہیں مل سکتی. ایک جگہ اس کا باپ کہتا ہے تم لوگ تو خدا کے آگے جھکتے ہی نہیں, تو تمہیں ہوپ ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, جب تک تم اس کے آگے جھکو گے نہیں نا تو تمہیں ہوپ نہیں ملے گی. اس کا باپ اس کو ٹاؤنٹ کر کے ایک جگہ یہ کہتا ہے. تو ماڈرن پیپل نے نا لاس آف ریلیجین بھی ایک ٹریجک فلا ہے. تو یہی ٹریجک فلا ایز اٹ از کس کا ہے؟ جیمی کا. جیمی کا ٹریجک فلا اس کی بیڈ ہیبٹس ہیں جو اس نے خود جو ہے اپنے اوپر جو مسلط کی ہوئی ہیں, اور دوسرا لاس آف ریلیجین. اس طرح ایڈمن کا ٹریجک فلا آپٹمسٹک سوچنا, آپٹمسٹک نہیں سوچتا, اور دوسرا لاس آف ریلیجین. اس طرح اس کے باپ کی ٹریجڈی مٹیریلسٹک پرسن ہے, ٹھیک ہے, اپنی پاورٹی کو بھی اپنے پاسٹ میں آل ٹائم رہتا ہے. ٹھیک ہے, مٹیریلسٹک پرسن ہے اور اپنے پاسٹ میں آل ٹائم انوالو رہتا ہے, اس لیے اپنی ٹریجڈی کا ذمہ دار وہ خود ہے, میری. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی ٹریجڈی کی ذمہ دار خود ہے. ٹریجڈی کی ذمہ دار وہ کون ہے؟ وہ اپنی ٹریجڈی کی ذمہ دار بھی خود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہی اپنے فیصلے خود کیے. ٹھیک ہے, اپنے خود کے ڈیسیژن خود لیے, اپنے ہی ایکشنس. اگر وہ مارفین لوگ تھے, وہ بھی اگر اپنی بیڈ ہیبٹس, وہ جو اس کو سک کرتی ہیں, جس کی وجہ سے نروسنس کی بیماری ہوئی ہے, وہ بیڈ ہیبٹس چھوڑ دے, الکوہل مارفین کا استعمال کرنا چھوڑ دے, تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اپنے اچھا, سب سے بڑا میری کا ٹریجک فلا جو ہے نا, سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاسٹ میں رہتی ہے. اتنا کوئی پاسٹ میں نہیں ہوگا, لیکن میری ہر جگہ اپنے پاسٹ کی بات کرے گی, ہر جگہ پاسٹ کی. تو وہ ذمہ دار اس کی ٹریجک فلا دو ہو گئے. اس کی ایک بیڈ ہیبٹس جیسے کہ مارفیم ایڈکٹ, اور دوسری مارفیم ایڈکٹ, اور دوسری چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں. دوسری یہ بیڈ ہیبٹس, اور دوسری کون سی ہے پھر بھول گئی مجھے. چلو بس یہ چیزیں. اچھا, ماڈرن ٹریجڈی میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ان کے ٹریجک فلا کیا تھی. ایک لینتھی کوسچن ہمارا ویسے ہی بن گیا, ہم نے ساری چیزیں سے بتا دی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, ایک اور آسپیکٹ ہے یہ اس کا سیٹنگ کا. تو یہاں پہ کوئی یونٹی کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, یونٹی آف پلیس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, یونٹی آف ٹائم کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایکشن کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا ہے. ایون آپ اس پورے پلے میں دیکھ سکتے ہیں ایکشن کم ہے, چیٹرنگ بہت زیادہ ہے. چیٹرنگ حد سے بڑی ہوئی ہے, لیکن ایکشن بہت کم ہے اس پورے پلے میں. ٹائم جو ہے اس کا 24 آورس میں یہ پلے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑے پلیس جو ہے اس کی وہ کوئی ایک نہیں ہے تو ویسے ڈومیسٹک سیٹنگ ہے. ساری سیٹنگ جو ہے نا اس کی ڈومیسٹک گھر کی ہے, لیکن کبھی وہ روم میں جائیں گے تو روم سے واپس آئیں گے, تو کبھی وہ یہاں پہ گراؤنڈ میں بیٹھیں گے, اپنے گراؤنڈ سے پھر وہ ہوٹل جائیں گے, ریسٹورینٹ میں, ریسٹورینٹ سے کبھی وہ سیناٹوریم ہاسپٹل جائیں گے, کبھی تھومس ہارڈی کو ملنے جائیں گے. تو یہ ساری سیٹنگ ہے. تو یونٹی آف سیٹنگ پلیسز میں بھی سیٹنگ, یونٹی آف پلیس بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک ماڈرن اسپیکٹ ہے. اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک اس طرح استعمال ہے کہ اسٹریم آف کانشیسنس میں آتا ہے انٹیریئر مونولوگ. وہ اپنے سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے, انٹیریئر مونولوگ ہوتا ہے اپنے دماغ میں ہی خود سے باتیں کرنا, یعنی خود سے بات کرنا, کسی اور کو انوالو بھی نہ کرنا. تو سب سے زیادہ اس میں ہمیں میری دکھائی دی ہے. اور اسٹریم آف کانشیسنس کا دوسرا جو ایسپیکٹ یہ ہے کہ امالگمیشن آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ. پاسٹ اور پریزنٹ کا جو ہے نا اس کو مکسچر کو انوالو کر دینا. ٹھیک ہے, مکسچر کو انوالو کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرنا. یہی جو تھا انہوں نے سب نے کیا. اپنے پاسٹ, ہمیشہ اپنے پاسٹ کو بلیم کرتے تھے, پاسٹ کو ہمیشہ پاسٹ کو یاد کرتے تھے. میری کا تو یہی فالٹ تھا نا, وہ سب سے زیادہ اپنے پاسٹ میں رہنے والی پرسن تھی. اس کے بچے بھی اس کو بلیم کرتے تھے, یہ تو رہتی پاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو رہتی پاسٹ میں. اور اس کا شوہر کہتے ہیں کم آن پاسٹ بھول جائے, تو وہ کہتی ہے پاسٹ از پریزنٹ, پریزنٹ از فیوچر. تو ایسے بات کرتی. تو یہ ساری چیزیں سیٹنگ بھی ہو گئی, اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گیا. اور میرا خیال ہے انزائٹی بلیمنگ, میں نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ اس ڈرامے کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی پہلے ڈراموں میں جو تھا انزائٹی بلیمنگ ایسی چیزیں نہیں دکھائی جاتی, اسٹریس نہیں دکھایا جاتا تھا کلاسیکلس میں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں آپ کے ڈراموں میں جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے ساری ماڈرن پرابلمس دکھائی جا رہی ہیں, پاورٹی دکھائی جا رہی ہے, انزائٹی بلیمنگ. ٹھیک ہے, ایمبیولنس دکھائی جا رہی ہے, اسپیشلی ایمبیولنس جو ہے کنٹراڈکٹری تھاٹس دکھائی جا رہی ہیں. کبھی فیلنگس چینج ہوتی ہے, کبھی فیلنگس چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح. اور آخری جو آسپیکٹ ہے یہ جس کی اسٹریٹجی تھی, یہ جو اس کو امیرکن ٹریجڈی بھی کہا جاتا ہے, امیرکن ورژن آف ٹریجڈی. بس اتنا ہی ہے سارا کچھ.